یہاں سے شروع ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا دور، یعنی وہ وقت جو آپ نے مکہ سے ہجرت، مکہ سے مدینہ آنے کے بعد مدینہ میں گزارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو بھی 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانیاں پیدا کی گئیں، مدینہ کے اندر ہی سے رکاوٹیں پیدا کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے حملے کیے۔ یہ حصہ صلح حدیبیہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں بت پرستوں یا مورتیوں کو پوجنے والے سرداروں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی، اسی حصے میں دنیا بھر کے سرداروں اور بادشاہوں کو دین بھی پیش کیا گیا اور یہ حصہ فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اور تیسرا حصہ جس میں لوگ اللہ کے دین میں، اسلام میں فوج کی فوج اور قبیلے کے قبیلے شامل ہوئے، اور یہی حصہ مدینہ میں قبیلوں اور قوموں کے آنے کا بھی حصہ ہے، اور یہی آخری حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری وقت یعنی ربیع الاول سن 11 ہجری تک کا ہے۔ ہجرت کے وقت مدینہ میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک مدینہ کے وہ انصار لوگ جو برسوں سے مدینہ میں رہ رہے تھے اور اب مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کے پاس ان کا مال و دولت اور گھر بار سب تھا اور انہیں کسی طرح کا خوف یا فکر نہیں تھی، اور وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے رہ رہے تھے۔ دوسرے وہ مہاجر لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آ چکے تھے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام تھا، نہ دولت، نہ ساز و سامان، اور سب سے بڑی بات ہجرت کر کے آئے ہوئے مہاجر انہیں کہا جاتا ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ ہجرت کر کے آئے ہوئے مہاجروں کی تعداد کافی زیادہ تھی، ان کا نمبر بہت زیادہ تھا، بلکہ الٹا دن بدن یہ نمبر بڑھتا ہی جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی بھی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ جائے، اور سب کے لیے ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا۔ تو جو جیسے کر پا رہا تھا ویسے مکہ سے نکل کر مدینہ آ رہا تھا۔ ادھر یہ سب کو معلوم تھا کہ مدینہ میں نہ اتنا کاروبار تھا کہ اچانک اتنے آئے ہوئے لوگوں کی روزی روٹی کا انتظام ہو پائے، اور نہ ایسا کوئی ذریعہ تھا کہ جس سے اتنے لوگوں کا انتظام یا اتنے لوگوں کو ایک میدان جیسا شہر برداشت کر پائے۔ اس لیے مدینہ کا پورا سسٹم بگڑ گیا تھا، اور اچانک سے مدینہ میں تنگی آ گئی تھی، اور اسی تنگی کے دور کو دیکھتے ہوئے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کے دشمنوں نے بھی مدینہ کا بائیکاٹ کر دیا تھا، جس سے حالات اور زیادہ بگڑ گئے تھے۔ ادھر مدینہ کے مشرکوں کا معاملہ مکہ کے مشرکوں جیسا نہیں تھا۔ مدینہ میں مشرکوں کا ایک گروہ تو اسلام سے دور تھا، لیکن ان کو مدینہ میں مسلمانوں پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں تھا، نہ ہی ان میں اتنی طاقت تھی کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں کو طاقت سے روک دیں یا ان پہ ظلم کریں۔ دوسری طرف مدینہ کے کچھ مشرک اسلام کو دیکھ سمجھ تو رہے تھے، لیکن اپنے پرانے اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہونے میں ہچکچا رہے تھے، اور ساتھ ہی ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ اسی طرح کے لوگ کچھ وقت بعد مسلمان ہو گئے اور پکے مسلمان رہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ مشرک ایسے بھی تھے کہ جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف دل میں نفرت رکھتے تھے، اور ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کیسے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے، لیکن اس کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے وہ دکھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کے ساتھ ہونے کا دکھاوا کرتے تھے۔ انہی کو منافق کہا گیا ہے۔ مطلب یہی لوگ جو دل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے نفرت رکھتے تھے، لیکن سامنے سے دکھاوے کے لیے مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے محبت ظاہر کرتے تھے، یہ دکھاتے تھے کہ ہم بھی آپ کے پیروی کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو، ایسے ہی ڈبل سٹینڈرڈز رکھنے والے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے۔ اور ان میں سب سے اوپر عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ وہی آدمی ہے جسے جنگ بواس کے بعد، جنگ بواس خزرج اور اوس کے بیچ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کے بعد ان دونوں قبیلوں نے، قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس، ان دونوں قبیلوں نے مل کر اس شخص عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار مان لیا تھا، جبکہ یہ دونوں قبیلے اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی ایک آدمی کو سردار ماننے کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے، لیکن عبداللہ بن ابی کو ان دونوں نے ہی سردار قبول کر لیا تھا۔ اور جب اب دونوں قبیلے ایک رائے ہو گئے تھے
تو اب عبداللہ بن ابی کے لیے مونگوں کا، جسے کورل کہا جاتا ہے، کورل سٹونز کا ایک تاج بنایا جا رہا تھا کہ اس تاج کو عبداللہ بن ابی کے سر پر رکھ کر اسے بادشاہ بنا دیا جائے اور اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی مدینے کا بادشاہ بننے ہی والا تھا کہ اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے آ جانے کا معاملہ ہو گیا اور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئے اور اس کا بادشاہ بننا رک گیا۔ اس لیے اسے یہ احساس تھا اور وہ یہ مانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی بادشاہت چھینی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے وہ بادشاہ نہیں بن سکا۔ اس لیے وہ اپنے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ دشمنی اور برائی چھپائے رکھتا تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے مطابق نہیں ہیں اور وہ اپنے پرانے دین پر قائم رہ کر اگر مشرک ہی بنا رہے گا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس نے دکھانے کے لیے اسلام قبول کر لیا اور اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لیکن دل سے وہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہی تھا۔ اس لیے جب بھی اسے مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی موقع ملتا تھا جس سے وہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہو تو وہ کبھی ایسے موقع کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اور اس کے ساتھ وہ لوگ بھی لگے ہوئے تھے جنہیں لگتا تھا کہ اگر عبداللہ بن ابی بادشاہ بن گیا تو انہیں بہت فائدہ ہوگا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ یہی لوگ عبداللہ بن ابی کی سازشوں میں اس کی مدد کرتے تھے اور نئے مسلمانوں اور بھولے بھالے لوگوں کو بھی چالاکی سے اپنے ساتھ ملا لیتے تھے۔ ان کے علاوہ مدینہ میں یہودی بھی تھے۔ یہ لوگ اسیریوں اور رومن کے ظلم سے بچنے کے لیے بھاگ کر مدینہ آ گئے تھے اور یہاں پناہ لے لی تھی۔ یہ لوگ اصل میں تو ابراہیم علیہ السلام کی امت سے تعلق رکھنے والے عبرانی یہودی تھے، لیکن مدینہ میں بسنے کی وجہ سے ان کا رہن سہن، بول چال بالکل عرب کے لوگوں جیسی ہی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور لوگوں کے نام بھی عربی ہی ہو گئے تھے اور یہاں تک کہ ان میں اور عربیوں میں شادیاں بھی ہونے لگی تھیں۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ خود کو عرب نہیں مانتے تھے اور خود کے اسرائیلی اور یہودی ہونے پر فخر کرتے تھے اور خود کو عربوں سے بہت اونچا اور عربوں کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے تھے، یہاں تک کہ عربوں کو امی کہتے تھے، جس کا مطلب وہ لوگ بدھو، وحشی، پچھڑے ہوئے اور اچھوت مانتے تھے اور وہ مانتے تھے کہ عربوں کے مال پر ان کا پورا حق ہے۔ عربوں کے مال کو وہ جس طرح چاہیں کھا سکتے ہیں، جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، جس سے چاہے چھین سکتے ہیں، جس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 75۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں ہے، مطلب عرب کے ان جاہلوں کا مال کھا لینے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ان یہودیوں کے پاس اپنے دین کے معاملے میں نہ کوئی دلیل تھی، نہ کوئی چیز بچی تھی۔ دین کے نام پر ان کے پاس جو بچا تھا اس میں صرف جادو، فال نکالنا اور جھاڑنا پھونکنا وغیرہ بچا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس دین کے نام پر کچھ نہیں تھا اور حالت یہ تھی کہ انہی چیزوں کی وجہ سے وہ خود کو بہت علم اور فضل والا اور روحانی طاقت والا سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو کاروبار میں اور دولت کمانے میں بہت مہارت حاصل تھی۔ اناج، کھجور، شراب اور کپڑے کا کاروبار انہی کے ہاتھ میں تھا اور اس کے علاوہ بھی کافی کاموں میں یہودیوں کا دخل تھا۔ وہ اپنے کاروبار میں عربوں سے 2-3 گنا منافع یعنی پروفٹ لیتے تھے اور اسی پر نہیں رکتے تھے بلکہ سود یعنی انٹرسٹ، بیاض بھی کھاتے تھے اور عربوں کو سود پر، بیاض پر بڑی بڑی رقم ادھار دیتے تھے اور اسی سود پر دی ہوئی رقم کے بدلے وہ گارنٹی کے طور پر عربوں کی زمینیں، باغ، کھیتی گروی رکھ لیتے تھے اور جب کچھ سال تک وہ عرب رقم واپس نہیں چکا پاتے تھے یا سود بیاض نہیں دے پاتے تھے تو یہ یہودی ان کی گروی رکھی ہوئی چیز کے مالک بن جاتے تھے اور اسے ہڑپ لیتے تھے۔ سود کا بڑا کاروبار ان یہودیوں کے ہی ہاتھ میں تھا۔ دوسری طرف یہ یہودی عرب قبیلوں کے بیچ دشمنی اور جنگ کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے اور عرب قبیلوں کے بیچ ہونے والی جنگوں میں ان کا بڑا ہاتھ رہتا تھا۔ یہ لوگ عرب قبیلوں کو بھڑکا کے ایک دوسرے پر حملہ کروا دیتے تھے اور خود چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھتے تھے اور لڑنے والے قبیلوں کو بھاری بیاض در پر بڑی رقم ادھار دیتے تھے تاکہ کہیں مال کی کمی کی وجہ سے عرب قبیلوں میں ہو رہی یہ لڑائی بند نہ ہو جائے اور اسی طرح یہ یہودی 2 گنا فائدہ کماتے تھے۔ ایک طرف اپنے یہودی قبیلوں کو حفاظت سے اور سکون سے رکھتے تھے اور دوسری طرف بیاض پر بڑی رقم دے کر خوب پیسہ کماتے تھے۔ مدینہ میں ان یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے۔ ایک بنو قینقاع
جو الخزرج اور بنو النادر کے ساتھی تھے اور ان کی آبادی مدینہ کے اندر ہی تھی۔ دوسرا بنو قریظہ اور تیسرا بنو نذیر، یہ دونوں قبیلے قبیلہ الاوس کے ساتھی تھے اور ان کی آبادی مدینے کے باہر مدینے کے اطراف میں تھی۔ اب سمجھیے، ایک طرف ایک قبیلہ خزرج کے ساتھ ہے اور دوسری طرف دو قبیلے اوس کے ساتھ ہیں، مطلب ایک ہی یہودی دو عرب قبیلوں کے ساتھ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ کافی لمبے وقت سے یہی یہودی قبیلے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے بیچ جنگ کی آگ لگا رہے تھے، اور جنگ بواس میں یہ یہودی قبیلے بھی شریک ہوئے تھے، اور یہ بھی ظاہر بات تھی کہ یہ اسلام کے دشمن تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، نفرت اور دشمنی رکھتے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے نہیں تھے، بلکہ جہاں یہودی اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے تھے تو وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہودیوں کے دل میں چھپی دشمنی اور نفرت تھی، اور ایسے یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ماننے کے لیے کسی بھی دلیل اور کسی بھی انسان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس بات کی دلیل صحیح البخاری کی اس حدیث سے بھی ملتی ہے جس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے ربی یعنی یہودی عالم تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ بنو نجار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے سوالات کیے جن کے بارے میں انہیں پتا تھا کہ ان کا جواب ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے تو اسی وقت اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے، اور اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہودی ایک الزام لگانے والی قوم ہے، اور اگر انہیں میرے اسلام میں آ جانے کا پتہ چل گیا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مجھ پر طرح طرح کے الزام لگائیں گے۔ یہ سن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہودیوں کو بلایا اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو گھر کے اندر چھپا دیا۔ جب یہودی آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو کیسا آدمی سمجھتے ہو اور ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہودیوں نے کہا وہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے بھی ہیں اور ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور ہمارے سب سے اچھے آدمی کے بیٹے بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو؟ اس پہ یہودیوں نے 3 بار کہا اللہ ان کو اس سے بچائے رکھے، اللہ ان کو اس سے بچائے رکھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اندر سے باہر آئے اور ان کے سامنے آ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنا سن کے یہودی بول پڑے شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، لیکن اس پر یہودیوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ یہودیوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں آنے کے پہلے ہی دن پہلا تجربہ تھا، جس میں انہیں ان کے فوراً اپنی بات سے پلٹنے اور الزام لگانے کی عادت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب حالت یہ تھی کہ مدینہ میں مسلمانوں سے مشرک اور یہودی چھپی دشمنی رکھ رہے تھے، اور مدینہ کے باہر مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قریش تھے۔ قریش نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے مسلمانوں کا مال اور دولت، گھر اور زمین سب پر قبضہ کر کے ضبط کر لیا تھا، اور یہاں تک کہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو اپنے گھر والوں تک سے نہیں ملنے دیتے تھے، بلکہ جو مسلمان ان کی پکڑ میں آ جاتا تھا اسے قید کر کے رکھ لیتے تھے۔ لیکن ان سب ظلموں اور پریشانیوں کے بعد بھی مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ایک نئے معاشرے، ایک نئی سوسائٹی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قبیلہ بنو نجار میں جمعہ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری سپٹمبر 27 622 عیسوی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے اترے تھے اور یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ یہی جگہ ہوگی
پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور مسجد نبوی کے لیے اسی جگہ کو چنا جس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک دو یتیم بچے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس زمین کی قیمت دے کے خریدی اور پھر اسی جگہ پر مسجد نبوی کو بنانا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اور پتھر اٹھاتے تھے اور ساتھ میں یہ کہتے جاتے تھے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجروں کو بخش دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کام کرنے اور اللہ سے دعا کرنے سے صحابیوں کا جوش اور زیادہ بڑھ جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم بیٹھے رہیں اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہماری یہ حرکت گمراہی کی حرکت ہوگی۔ جس زمین پر مسجد نبوی بنائی جا رہی تھی اس میں مشرکوں کی کچھ قبریں تھیں اور کھجور اور غرقت کے کچھ پیڑ بھی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی قبریں اکھڑوا دی اور زمین کو برابر کروا دیا اور پیڑوں کو کاٹ کر قبلے کی طرف لگوا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی تھی۔ دروازے کے دونوں پلر پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور مٹی کے غارے سے بنائی گئیں اور چھت پر کھجور کی شاخیں، کھجور کی ڈالیاں اور پتھر ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنے کے کھمبے بنا کر لگا دیے گئے۔ زمین پر ریت بچھا دی گئی اور 3 دروازے لگائے گئے۔ اس وقت مسجد نبوی کی نیو کی گہرائی 3 ہاتھ تھی اور اس کی لمبائی اور چوڑائی قریب 100 ہاتھ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے برابر کچھ مکان بھی بنائے جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں اور چھت کھجور کے تنوں اور کھجور کی ڈالیوں اور کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی۔ یہی گھر ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماؤں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر تھے۔ ان گھروں کی تعمیر پوری ہو جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے انہی گھروں میں آ کر رہنے لگے تھے۔ مسجد نبوی صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلام کی تعلیم لیتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور یہاں ایک ایسی محفل سجتی تھی جہاں کچھ وقت پہلے آپس میں دشمنی رکھنے والے لوگ آج آپس میں محبت اور اخلاص کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں سے اس چھوٹے سے معاشرے کا، اس چھوٹی سی سوسائٹی کا سارا نظام، سارا ایڈمنسٹریشن چلایا جاتا تھا اور الگ الگ قسم کے مشن پر لوگوں کو بھیجا جاتا تھا۔ اور یہی نہیں، یہ مسجد ایک پارلیمنٹ کی طرح تھی جس میں مجلس شورا مطلب ایڈوائزری کمیٹی اور مجلس انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کی میٹنگز بھی ہوا کرتی تھیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں وہ غریب لوگ بھی رہتے تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تو آ گئے تھے لیکن ان کے پاس نہ ان کا کوئی گھر تھا، نہ ان کے پاس کوئی مال اور دولت تھی اور نہ ہی ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ تھی۔ پھر ہجرت کے اسی وقت میں ہی اذان شروع ہوئی۔ اذان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ایک خواب کا واقعہ مشہور ہے جس کی تفصیل، جس کی ڈیٹیل جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 706 میں اذان کی شروعات کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کے بیچ یہ بات چل رہی تھی کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے تو کسی نے مشورہ دیا کہ ہم بگل منہ سے بجانے والا باجا بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلا لیں گے، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منع کر دیا کہ یہ طریقہ یہودیوں سے ملتا جلتا ہے۔ تو کسی نے ناقوس یعنی ایک بڑا گھنٹا بجانے کا مشورہ دیا اور اس مشورے پہ عمل کر کے ایک بڑا گھنٹا تیار کرنے کا حکم ہوا اور بڑے سے گھنٹے کو تیار کرنے میں لوگ لگ گئے۔ لیکن اسی بیچ ایک دن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جس نے 2 ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ اپنے ساتھ ایک ناقوس گھنٹی لیے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا تم یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، میں اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تم کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے اچھا خواب دیکھا ہے، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف جاؤ اور جو الفاظ تمہیں خواب میں سکھائے گئے ہیں وہ بلال کو سکھا دو، اور بلال رضی اللہ عنہ سے اذان دلواؤ، کیونکہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے، تم سے زیادہ تیز ہے، تم سے زیادہ اونچی ہے۔ پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف گئے اور انہیں وہ الفاظ سکھائے جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت تیز آواز میں ان اذان کے الفاظوں کو کہتے گئے، یعنی اذان دیتے گئے۔ ادھر جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ آواز سنی تو وہ فوراً باہر تشریف لائے اور بولے یا رسول اللہ، واللہ اللہ کی قسم میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے۔ اس طرح اسلام میں اذان کی شروعات ہوئی جو آج تک ایک وقت بھی بنا رکے پوری دنیا میں جاری ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر اسلام کا ہی نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ کا ایک بہت اہم اور بہت بڑا واقعہ تھا۔ ابن قیم لکھتے ہیں اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں مدینہ کے انصار اور مکہ سے آئے ہوئے مہاجروں کے بیچ بھائی چارہ کرایا۔ اس میں کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجر اور آدھے انصار۔ ان سب کو ایک دوسرے کا دینی بھائی بنا دیا۔ اس بھائی چارے کی نیو یہ تھی کہ دینی بھائی ایک دوسرے کے غم میں شریک اور اسے مٹانے کی کوشش کریں گے، اور موت کے بعد نسل والے رشتہ داروں کی جگہ یہ دینی بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، مطلب کسی کی موت کے بعد اس کے مال اور دولت پر اس کے رشتہ داروں کا حق نہیں ہوگا، بلکہ ان دینی بھائیوں کا ہوگا جن کے بیچ میں بھائی چارے کا عہد ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے سورہ نمبر 8 آیت نمبر 75، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، جس کے بعد وراثت یعنی مرنے کے بعد مال کا بٹوارا اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں نازل ہوئے حکموں کے مطابق ہونے لگا۔ اس سے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے سسٹم کے اوپر بھی اپنا سسٹم لاگو کیا۔ اس سسٹم کو ختم کر کے اللہ نے یہ بتایا کہ تمہارے مال پر تمہارے بعد وصیت کے اعتبار سے کس رشتہ دار کا زیادہ حق ہے۔ تو وصیت کے معاملے میں جب اللہ کے نبی کی ہوئی بات ترک کر دی گئی تو آپ سوچئے کہ وصیت کے معاملے میں آپ کی بات کی کتنی اہمیت ہے۔ ہر مسلمان کو وصیت اللہ کی کتاب میں بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہی بنانا چاہیے اور وارثوں میں اسی حساب سے حصہ بانٹنا چاہیے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کے معاملے میں جو وراثت کا معاملہ کرایا تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ نے صاف حکم نازل فرما دیا تھا کہ وراثت کے اعتبار سے رشتہ داروں کا ہی حق زیادہ ہے۔ اب دینی بھائیوں کے بھائی چارے کا عہد تو باقی رہا، بس وراثت کا حکم جو مرنے کے بعد انہیں مال ملنے کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس بھائی چارے کا مقصد یہ تھا کہ نسل اور خاندان سے اوپر اٹھ کر دین کے اعتبار سے اس دینی بھائی کا رشتہ ہے اور وہ سب سے اوپر ہے، اور یہ لوگ خالی منہ سے کہنے کو ایک دوسرے کو بھائی نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کے لیے اس بھائی چارے سے بنے دینی بھائی ان کے خود اپنے آپ جیسی اہمیت رکھتے تھے، جس کی مثالیں ہمیں کافی واقعوں سے ملتی ہیں۔ صحیح البخاری کے مطابق مہاجر جب مدینہ آ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ اور مکہ سے آئے ہوئے مہاجر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیچ بھائی چارہ کرا دیا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مدینہ کے انصار میں سب سے زیادہ امین ہوں، آپ میرا مال اور دولت
2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیجئے، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں انہیں طلاق دے دوں گا، عدت پوری ہو جانے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے گھر والوں اور آپ کے مال میں برکت دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے تاکہ وہ بازار جا کر کاروبار اور خرید فروخت اور بزنس شروع کر سکیں۔ اور انہوں نے شکریہ کہہ کے سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی پیشکش کے لیے منع کر دیا۔ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتا دیا، پھر انہوں نے اس بازار میں بزنس شروع کر دیا اور پھر خود نے اپنی محنت کی کمائی سے نکاح کیا۔ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان پر کچھ زرد رنگ گہرے پیلے رنگ کا لگا ہوا تھا جو شادیوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ رنگ بھی پوری طرح اترا نہیں تھا۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نکاح کیا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خاتون کو مہر کتنا دیا؟ تو بولے کہ 1 ناوات یعنی گٹھلی کے وزن کے برابر یعنی 1.25 تولہ سونا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے کہ مدینہ کے انصار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کے پاس جتنے کھجور کے باغ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور ان کے دینی بھائیوں کے بیچ میں بانٹ دیں، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ اس پر انصار نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مہاجر دینی بھائی ہمارا کام کر دیا کریں اور جب پھل آئے گا تو ہم اس میں ہمارے دینی بھائیوں کا بھی حصہ دیں گے۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ ان قصوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انصار نے اپنے مہاجر دینی بھائیوں کے لیے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے دل کے دروازے کھول دیے تھے اور کتنی ایمانداری اور قربانی کا جذبہ وہ اپنے ان دینی بھائیوں کے لیے رکھتے تھے، اور ایسے ہی مہاجر بھی ان کے اس جذبے کی کس حد تک قدر کرتے تھے کہ کسی بھی مہاجر نے کسی بھی انصار کے اس جذبے کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی لیا جس سے وہ گزارا کر سکتے تھے۔ اور حقیقت میں یہی بھائی چارہ مدینے میں آئے نئے مہاجر مسلمانوں کو لوکل مسلمانوں سے جوڑنے کا ایک بہترین حل تھا۔